روحي وسار الدمع صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس کے ساتھ جو ہے تعارف اور تسمیہ کی مختصر سی تفصیل آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ جو ابھی تلاوت کی گئی ہے اس سمجھ سے بات ہوتی ہے۔ سورۃ فاتحہ کی فضیلت احادیث میں اور قرآن مجید میں سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں اور قرآن مجید کی، حالانکہ 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جانے والی آیتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، حرکات میں پڑھتے ہیں، زندگی میں بار بار بھی پڑھتے ہیں، تو اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ بار بار پڑھی، سبعًا من المثانی، بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں تھی اور قرآن مجید تھی۔ حالانکہ سورۃ فاتحہ میں قرآن مجید ہے، آپ کو ہم قرآن مجید عطا فرمائے کتابنا نازلہ، الگ سے سورۃ فاتحہ الگ سے 7 آیتوں کا تذکرہ اس واسطے کر رہے ہیں کہ اس کو خصوصیت بتانے کا واسطے، اس کی اسپیشلٹی کیا ہے بتانے کا واسطے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کا ذکر کر کے الگ سے جبرائیل کا ذکر کرتے ہیں۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کل قیامت کے دن جبرائیل اور فرشتے سب باندھ کے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے فرشتے کھڑے ہوئے ہوں گے، کتاب اللہ کافی تھا، فرشتے میں جبرائیل آ رہے تھے، اور جبرائیل کی اسپیشلٹی بتانے کے واسطے، جبرائیل کی خصوصیت بتانے کے واسطے الگ سے ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ جبرائیل۔ یہاں پر بھی قرآن مجید ہم آپ کو عطا کریں، قرآن مجید میں سورۃ فاتحہ بھی آ گیا، تو سورۃ فاتحہ کی خصوصیت بتانے کے لیے فرمایا اللہ تعالیٰ کہ سبعًا من المثانی، 7 وہ آیتیں جو بار بار پڑھی جانے والی ہیں وہ بھی عطا کیے، اور قرآن مجید میں آپ کو عطا کیا، جس سے سورۃ فاتحہ کی فضیلت اللہ کو قرآن میں فرمایا۔ احادیث کے اندر تو اس کی فضیلت، بڑی فضیلت اس کی آئی ہے، اور اس کے نام جو متبادل چیز ہوتی ہے، جو اہم چیز ہوتی ہے عربوں کے پاس، اس کے نام زیادہ رہتے ہیں، بہت نام رہتے ہیں۔ تو سورۃ فاتحہ کی ناموں کی کثرت ہے احادیث کے اندر، اور ناموں میں ایک مشہور نام یہ ہے سورۃ الشافی، یہ بیماریوں کی شفا، جو لاعلاج بیماریاں ہیں وہ بیماریوں کی علاج سورۃ فاتحہ۔ مشہور واقعہ ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سفر میں جا رہے تھے، صحابہ کا ایک وفد، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ لگا۔ اس زمانے میں کسی بستی میں کوئی مسافر ٹھہرتا، بستی میں مسافر ٹھہرتا، بستی والوں پر یہ فرض تھا کہ اس کو کھانا نہیں، کیونکہ زمانے میں ہوٹلز وغیرہ کھانے کا کوئی انتظام نہیں رہتا تھا، تو بستی والوں پر یہ فرض ہوتا تھا کہ اس کو ان کو کھانا نہیں۔ تو یہ بستی والوں کو پوچھے کھانے کے مطالبہ کیے تو وہ لوگ کھانا نہیں دیے، رات میں بھوکے سو گئے۔ صبح میں ایک قبیلے کی سردار کو شام 10 بجے، قبیلے کے سردار کو شام 10 بجے، تو
محلے والے آگے بولے آپ کے اندر کوئی چھوچا کرنے والا ہے, کوئی پڑھ کے پھونکنے والا ہے؟ تو بولے ہے. اتنے برتن دینا پڑھ کے پھونک. رات میں کھانا نہیں دیے تھے, صبح میں پھر جو اپنے ضرورت کے لیے آئے تو بولے کہ اتنے برتن دیے تو ہم جو ہے آپ کو پڑھ کے پھونکتے ان شاء اللہ کرواؤں. تو اچھی بات ہے, وہ بدلا دینے میں تیار بدلا دی تھی. تو ایک صحابی جو ہے کچھ پڑھ کے پھونکے تھے شفا. اب اس کے بعد وہ بکریاں کاٹ کے اس کا گوشت کھانے کے صحابہ میں اختلاف بنا ہوا, یہ کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیے سفر ہے, مسافر ہے, اب کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں, بہت مشکل سے کوئی کھانا میسر آ رہا تو اس میں بھی دیکھ رہی ہے کہ کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کتنے محتاط تھے کھانے میں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بات کرتی ہے کہ وہ 3 دن سے فاقے سے تھے. ان کا غلام کچھ کھانا لایا, غلام وہ کھانا لا کے دیا تو وہ بھوک کی شدت کی وجہ سے پوچھے بھی نہیں, ہمیشہ پوچھتے تھے کہاں سے آئی, اس کا بیک گراؤنڈ, کھانے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, پوچھتے تھے. پر بھوک کی شدت کی وجہ سے نہیں پوچھے. آنے کے بعد یاد آیا کرے پوچھا ہی کہاں سے آیا کھانا, تو سوال کی کہاں سے لائے کھانا. تو بولے کہ زمانے جاہلیت میں جو ہے ایک جگہ بندہ پڑا تھا, کچھ لیا نہیں تھا ان کے پاس سے, میں ادھر سے جا رہا تھا, ان کے پاس کوئی تقریب تھی, وہ لوگ مجھے پہچان کے کھانا نہیں. تو ابو بکر نے کہا تو نے تو مجھے ہلاک کر دیا. اب انگلیاں ڈال کے جو اس کو نکالنا چاہے نہیں نکالتا, پانی پی کے جو ہے اس کو نکالنا چاہے نہیں نکالتا. اس بات سے کہ وہ 3 دن سے پیٹ میں ڈوبے نہیں ہے, وہ جو کھائے تھا وہ کدھر کونے میں چلے گیا نہیں. انگلیاں ڈال کے نکالے تھے. اندر لوگوں نے کہا کہ اپنے آپ پہ رحم کرو, تو بولے کہ میں اس کھانے کے دیوانے کو لے اس کے ساتھ اگر کوئی جان بھی نکلتی ہے تو اس کو نکال. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کو پوچھے, بولے کیسا ہوا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری اپنی قوت سے جو ہے وہ دیوانے کو نکالنے پر تھے. تو یہ صحابہ بھی آپس میں اختلاف ہوا کہ بھائی یہ کھانا, یہ گوشت جائز ہے یا ناجائز ہے. تو جن کو جو کھانا تھا وہ کھا لیے, جو نہیں کھائے وہ ٹفن بن گئے, توشہ لینے کی. بھائی مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک ہم اس تعلق سے فتویٰ نہیں لیں گے, پوچھیں گے نہیں, اس پر عمل کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات رکھی, تو اللہ کے نبی نے اس صحابی کو بلایا جو صحابی پڑھ کے بھوکے. ان سے پوچھے کیا پڑھ کے بھوکے آپ؟ وہ بولے سورہ فاتحہ پڑھ کے بھوکے. سورہ فاتحہ پڑھ کے بھوکا تو آپ کھا سکتے ہیں, بلکہ یہ یہاں تک حدیث میں ہے کہ میرا بھی حصہ نکال ہو سکتا, میں بھی کھاتا. یہ آج کل جو عامل حضرات بڑے بڑی فیس لیتے ہیں ایک سے, وہ جو عملیات کے 5,000 روپے کم لیتے ہیں, وہ اسی حدیث کو کیس بنا دیں. دیکھو بولے کہ گوشت کھاتے تھے سمجھ بھی دیں, تو ان کی بات نہ رہے, وہ سفر میں تھے, مسافر تھے, رات میں پوچھے تو نہیں دیے تھے. وہ سب کیا کرنے پورے وہ باریکیاں ہیں, وہ سب بولتے ہیں کیس یہ بنانے کے لیے انہوں لیے تھے, اب بھی نہیں. تو یہ سورت ہے, سورت شفا ہے. اور اعوذ باللہ, بسم اللہ, بعض علماء کے نزدیک جو ہے بسم اللہ اس سورت کا جز ہے. ہمارے پاس کیا ہے, بسم اللہ جو ہے وہ دعا ہے. ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے, وہ بسم اللہ ہے, سورت کا جز نہیں ہوتا ہے. دیکھیں گے آپ امام شافعی خاص طور پہ ان کے پاس ہے بسم اللہ آیت کا جز ہے, تو اس بات سے وہ الحمد
سورہ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ میں زور سے پڑھتے ہیں، بسم اللہ زور سے پڑھتے ہیں شافعی۔ کیوں زور سے پڑھتے ہیں؟ ہمارے پاس کیا ہے، علماء احناف کے پاس کیا ہے، وہ دعا ہے، دعا ایسا کرنا ہے۔ ان کے پاس کیا ہے، وہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، جز ہے۔ اگر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو سورہ فاتحہ کی ایک آیت کم ہو گئی۔ ہمارے پاس کیا ہے، سورہ فاتحہ آیت جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھی جانے والی بسم اللہ ہے، جو دعا ہے اس کا سے کہیں سکتے ہیں۔ بعض لوگ زور سے پڑھتے ہیں، ہمارا مسئلہ کیا ہے ایسا پڑھنا؟ اہل حدیث حضرات ہیں وہ لوگ کبھی زور سے پڑھتے کبھی ایسا پڑھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی زور سے پڑھتے تھے کبھی ایسا پڑھتے تھے۔ ہمارا جواب ہے، ہمارے علماء کا جواب ہے کہ زور سے اس بات سے پڑھتے تھے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس میں کیا پڑھنا تو ایسا ہے، زور سے اس بات سے پڑھتے تھے کہ نبی کہاں پڑھے معلوم ہے، اللہ وہی پڑھتا ہو جو مرتبہ کبھی لوگوں کو معلوم ہو تو پڑھتے ہیں، مگر کبھی ایسا کیوں پڑھتے تھے؟ ایسے اس بات پڑھتے تھے کہ دعا ہے ایسا پڑھنا ہے۔ اہل حدیث والے جواب دیتے ہیں اس کا سو پرکار میں لے جاتے ہیں، اللہ کے نبی کبھی زور سے پڑھے کبھی زور سے پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کبھی ایسا پڑھے کبھی ایسا پڑھے۔ تو یہ میں آپ کو جنرل کے لیے بتا رہا ہوں۔ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا بعض ائمہ کے نزدیک پڑھنا ہے، بعض ائمہ کے نزدیک پڑھنا نہیں، امام کی قرات مقتدی کی قرات۔ بھائی کسی بڑے آفیسر کے پاس جاتے ہیں، ایک حکم مقرر کرتے ہیں، آپ بات کرنا، سب بات نہیں کرتے، امام کو مشورہ کر دی قرات کے واسطے، امام قرات کر رہے ہیں، جا کے کسی آفیسر کے پاس پورے بولے تو کوئی ایک بات کرو بتاؤ۔ تو یہاں پر بھی ادب یہی ہے، ادب یہی ہے کہ ایک بات حدیث ہے امام کی قرات مقتدی کی قرات، تو امام شافعی کے نزدیک بھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور یہاں ہمارے اہل حضرات میں جو ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ایسا معلوم ہوتا ہے اعتدال میں ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے، قرآن کی آیت ہے کہ جب قرآن سے بھی پڑھا جائے تو خاموش رہو اور سنو، خاموش رہو سنو۔ تو ظہر اثر میں ایسا پڑھتے ہیں امام صاحب، سننے کا کہاں ہے؟ تو خاموش نہ ہو کے قرآن سے پڑھنے تو خاموش نہ ہو کے خاموش رہنا ہے، سنے آتے بھی خاموش رہنا، ایسے نہیں آتے بھی خاموش رہنا۔ امام احمد بن حنبل کا مسلک ہے اثر میں اور ظہر میں سورہ فاتحہ پڑھو پیچھے والی مقتدی، مغرب عشاء زور سے پڑھی جانے والی نماز ہے اس میں مت پڑھو، امام احمد بن حنبل کا مسلک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کی فضیلت بتائیں تو وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم 7 آیتیں دی اور قرآن مجید کی۔ اس کے بعد ایک اہم بات فرمایا ہے، وہ نبی کو بھی فرما رہے ہیں، نبی کے توسط سے ہم سب کے لیے کیا فرمایا، لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، یہ دنیا والوں کو ہم جو دولت، جو دنیا کی دولت دی ہے ان کو طرف آپ آنکھ اٹھا کر مت دیکھیے، یہ دنیا کی چیزیں تمام ختم ہونے والی ہیں، آپ کو جو چیز دی ہے وہ باقی رہنے والی ہے، قرآن اور 7 آیتیں۔ اس بات سے مسلمان کے لیے، خاص حافظ قرآن کے لیے، عالم دین کے لیے، جی دنیا جس کو دنیا والوں کو دنیا دی ہے اس کو چاہیے نظر سے دیکھنا، قرآن کی اور وقار کو، قرآن کی عظمت کو بڑھانا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرمائے، آگے آیت آنے والی ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے تم جو کچھ دنیا جمع کرتے ہو اس سے بہتر قرآن،
ان کو سامنے رکھ کے بولیے کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اللہ کے پاس جو کچھ ہے، دین جو کچھ ہے، قرآن جو کچھ ہے، وہ باقی رہنے والا ہے۔ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم سب کو ہدایت دے رہے ہیں کہ قرآن اور قرآن مجید کی دولت جو تم کو نصیب کی ہے اللہ تعالیٰ، قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کی دعوت دینا، قرآن کی دعوت دے کے چپا چپا پھرنا، یہ اللہ کی بڑی نعمت میں سے نعمت ہے۔ اس سے بڑی نعمت دنیا کے اندر اس آسمان تلے کوئی اور نہیں۔ قرآن کو لوگوں تک پہنچانا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین آدمی، بہترین، اب جس کو اللہ بہتر بولے، جس کو اللہ کے نبی بہتر بولے، اب اس کی بہتری کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ قرآن پڑھنے پڑھانے والے کو بہتر، قرآن کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے والے کو خیر امت، قرآن پڑھنے پڑھانے والے کو سب سے بہتر، اور اس کی تعلیمات کو پہنچانے والی امت کو سب سے بہترین امت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ عربی کا چھوٹا موٹا گرامر کا کچھ چھوٹی موٹی نالج میں تو بڑا مزہ آتا ہے۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں، دیگر گرامر پڑھنے میں سے پڑھتے ہیں، دیگر لینگویجز پڑھنے سے پڑھتے ہیں۔ قرآن جو عربی زبان ہے ہماری، اس کو شروع پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، افسوس کی بات ہے۔ ذرا پڑھیں گے نا، امام صاحب پڑھ رہے تو ہم چھوٹ جائیں گے۔ قرآن کی کوئی آیت پڑھ رہے یہاں پہ دیکھیے، اصل میں یہ ہے الحمدللہ، الحمدللہ، الف لام جو آتا ہے یہ خاص کرنے کے لیے آتا ہے، کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے آتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو عالموں کا رب ہے۔ دنیا کے اندر جتنی کہیں بھی کوئی جمال دکھ رہا ہے، کوئی کمال دکھ رہا ہے، کوئی حسن دکھ رہا، کوئی خوبی دکھ رہی ہے، وہ خوبی اللہ کی عطا کرتا ہے، اور اس کے اندر اللہ کی تعریف کے ساتھ شکر کے جذبے کے ساتھ اللہ کی تعریف کرنا، شکر کا جذبہ۔ ایک ہے کوئی کسی جگہ خوبی ہے، کوئی حسن ہے، کوئی جمال ہے، مگر آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں، آپ کو وہ حسن پہ فائدہ نہیں مل رہا تو خالی تعریف کرتے ہیں، شکر کا جذبہ نہیں رہتا۔ مگر کوئی چیز مثلا ضرورت آپ راستے سے گزر رہے تھے، ایک شاندار بلڈنگ نظر آئی، اس کا رنگ اور روغن، اس کا بنانے کا انداز، اس کی تعمیر بڑی اچھی نظر آئی آپ کو، وہ دیکھ کے آپ کی زبان سے تعریف نکلتی ہے، شکر کا جذبہ نہیں رہتا آپ کے پاس۔ کیوں؟ وہ بلڈنگ سے آپ کو کیا فائدہ؟ دوسرے کی بلڈنگ ہے، دوسرے کی بلڈنگ ہے، آپ دیکھ کے تھوڑا خوش ہو گئے تو اس میں شکر کا جذبہ نہیں رہتا۔ ایک چیز ایسی ہے آپ کے پاس، اللہ نے آپ کو عطا کر دی ہے، وہ حسن جمال بھی ہے، کمال بھی ہے، خوبی بھی ہے، آپ کو فائدہ مند بھی ہے، کیا کریں گے آپ؟ شکر کے ساتھ تعریف کریں، شکر کے جذبے کے ساتھ تعریف کریں۔ اس بات سے ہماری صبح اور شام کی دعاؤں میں اور جنت میں جانے کے بعد جنتوں کی زبان پر یہ نکل سکتا ہے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا۔ جنتی لوگ جنت میں پہنچ کے بولیں گے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت تک پہنچا۔
उलाहुम, उन्हें जन्नतियों का आखिरी कलमा होगा, वआखिरु दावाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जन्नतियों का जन्नत में पहुंचने के बाद उनका जुमला होगा कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारी सुबह शाम की दुआओं में यही होगा, आप नींद से बेदार हो गए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। खाना से फारिग हो गई, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत'अमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। कपड़े पहने हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा सौब min ghayri hawli minni वला कुव्वा। ज़रूरत से फारिग हो गए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नी अज़ाब व आफ़ानी। किसी मुसीबत से हम बच गए, किसी मुसीबत को गला को देखकर मुसीबत से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत किया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ तफ़ज़ीला। बंदे की ज़ुबान से अल्लाह की हम्द व सना के तराने अब होना चाहिए। देखिए आप मुझसे खैर से हैं, रोजे से हैं आप, तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये बंदगी का इजहार है, अपने बंदा होने का। मेरे पास जो कुछ है वो मेरा नहीं है, मेरे पास जो कुछ है वो अल्लाह का अता करना है, उस पर मैं शाकिर हूं। दुनिया में जहां कहीं कोई खूबी नजर आ रही है, वो खूबी के पीछे अल्लाह की अता। एक हदीस है, बड़ी मजेदार हदीस, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हदीस कुदसी बोलते हैं, जो हदीस जी अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फरमाया सूरह फातिहा की तारीफ से हदीस कुदसी बड़ी मजेदार है। क़समतु सलाता बैनी व बैन अब्दी निस्फ़ैन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, नमाज को मैं मेरे बंदे के लिए और मेरे लिए आधी आधी तक़सीम कर दिया। ये सूरह फातिहा को अल्लाह ताला सूरह फातिहा को नमाज बोले, नमाज। क़समतु सलाता, मैं नमाज को तक़सीम किया, बैनी व बैन अब्दी, मेरे और मेरे बंदे के दरमियान, निस्फ़ैन, आधी आधी। जब बंदा कहता है, उसके बाद फरमाया वलिअब्दु मा सालहुनी, मेरे बंदे ने जो कुछ सवाल किया मैं उसको अता करूंगा। बंदा क्या कहा कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब मेरा बंदा कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमीदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ बयान की। जब आप अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहते हैं तो अल्लाह की तरफ से जवाब आता है उसका। कैसा मुबारक सूरा है कि इस वास्ते कुरान को क्या बोलते हैं, कलामुल्लाह। अल्लाह से बात करना है तो कुरान पढ़ो। कलामुल्लाह क्या है, अल्लाह से बात करना है। अब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह कहते हैं कि हमीदनी अब्दी। जब बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इस्ना अलैहि अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। जब बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, तो मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की, मेरी बुजुर्गी बयान की, मेरी तमजीद बयान की मेरे बंदे ने। फौरन जवाब आता। जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये आयत बड़ी मजेदार आयत है। ये जितना समझ के पढ़े तो आपको मजा आता, थोड़ा समझ के पढ़े मजा आता। पूरी कुरान, ये कुरान मजीद की जो आयतें हैं, सूरह फातिहा की 7 आयतें हैं, 7 आयतों में दरमियानी आयत है। ऊपर 3 आयतें हैं, नीचे 3 आयतें हैं, दरमियान में ये आयत है।
درمیانی آیت ہے. یہ آیت کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اوپر ہر ایک آیت کا جواب دیا. یہ آیت پہ آنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں معاہدہ ہے. بندہ کہتا ہے کہ میں تیری ہی عبادت کروں گا اور تجھی سے مدد مانگوں گا، تو میں اس بندے کے اقرار کو قبول کر لیا. یہ عربی میں تھوڑا سا یہاں پہ تھوڑا غور کرو. دعا ہم پڑھتے ہیں. دعا ہم اللہم انا نستعینک نستعینک. کہاں ہے آخر میں نستعینک؟ یہاں کیا ہے؟ سورہ فاتحہ میں کہاں پہلے اور بعد میں نستعینک ہے. یہاں کنستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. کنستعین وہاں کیا ہے؟ نستعینک نعبدک. یہ عربی میں کیا ہے؟ پہلے فعل آتا، اس کے بعد فاعل آتا، اس کے بعد مفعول آتا. فعل بولو تو کام، فاعل بولو تو کام کرنے والا، مفعول بولو تو اس پر کام کا اثر پڑتا. مثال کے طور پہ ایک کوئی کلیم صاحب ہے، دروازہ بند کرو، دروازہ کھولو کرو، تو فتح الکلیم بابا بولتے ہیں. بابا کا دروازہ، فتح کھولا، کلیم فاعل، بابا بابا پہ زبر. اگر بابا پہلے آ گیا، فتح البابا کلیم آیا، مفعول پہلے آیا، فاعل بعد میں آیا. تو ترجمہ پہلا ترجمہ کیا تھا؟ کلیم نے دروازہ کھولا. مفعول پہلے لا کے فاعل کو بعد میں لے کے آئے، تو اس کا کلیم ہی نے دروازہ کھولا. یا نعبدک ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نستعینک اس سے مدد مانگتے ہیں. یا اٹھا ہمارا کنستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہاں پر پہلے آیا مفعول ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. کوئی بیوی اپنے شوہر کو بولے آپ میرے شوہر ہیں. ایک ہے آپ میرے شوہر ہیں، ایک ہے آپ بھی میرے شوہر ہیں، ایک ہے آپ بھی میرے شوہر ہیں. فرق ہے. آپ میرے شوہر ہیں، آپ بھی میرے شوہر ہیں، اور بھی ہیں. کوئی بولے آپ بھی میرے شوہر ہیں، تو اور بھی آپ بھی ہیں. اللہ کے بولے اللہ ہم آپ بھی کی عبادت کرتے ہیں. آپ بھی کسی اور کی کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، آپ بھی کی عبادت کرتے ہیں. جو کچھ مانگنا ہے نفع نقصان کا مالک آپ ہی کو سمجھتے ہیں. جو کچھ مانگنا ہے آپ ہی سے مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے. ایاک نعبد تک 7 آیتیں 3.5 آیتیں ہوتی ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین سے بقیہ آدھی سورہ فاتحہ آدھی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے. اب اس بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد یہ آیت پڑھنے کے بعد جو کچھ مانگے گا ہم اس کو عطا کریں گے. کیا مانگے اس کے بعد؟ زندگی کی اہم ترین ضرورت کیا ہے؟ زندگی کی اہم ترین ضرورت ہدایت. ہدایت نہیں بڑا دنیا کا مالک ہے، بڑا بادشاہ ہے، ہدایت نہیں.
کوئی یہ دنیا کی تمام چیزیں ہیچ ہیں، ہدایت نہیں. ہدایت ہے کچھ بھی نہیں. رہنے کے لیے جھوپڑا نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، سونے کے لیے بستر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہدایت ہے کہاں؟ اگر دنیا بھی ہے اور ہدایت بھی ہے، دونوں لگا دو. تو سب سے پہلی چیز جو آئی اللہ سے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا، ہدایت کا راستہ بتا. اہدنا الصراط المستقیم. اب تفصیل اس کی تشریح کر رہے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تشریح کرتی ہے. قرآن کی خوبی صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کے راستے میں ہمیں چلا جن پر تو نے انعام فرمایا. ابن کثیر نے ایک بڑا اچھا واقعہ لکھا ہے. انسان کے حواس خمسہ ہیں، 5-6 ہوتے حواس خمسہ. اس کو دیکھ کے چیز کو پہچانتا ہے. میٹھا ہے، کھٹا ہے، کھرکھرا ہے، نازک ہے، ہاتھ لگا کے پہچانتا ہے. آخرت کی جو باتیں ہیں، موت کے بعد کی جو زندگی ہے، اس کو پہچاننے کے لیے کوئی آلہ نہیں ہے. سے بات موت کے بعد کیا ہونے والا ہے، خبر کی زندگی کیا ہے، میدان حشر کی زندگی کیا ہے، یہ سب پہچاننے کے لیے کوئی آلہ ہے؟ ناک سے پہچانتا، آنکھ سے پہچانتا، کان سے سن کے پہچانتا. اس کے لیے وحی کی ضرورت ہے. اس کے لیے پیغمبروں کی ضرورت ہے، اس کے لیے وحی کی ضرورت ہے، اس کے لیے قرآن کی ضرورت ہے. وہ ہے اگر کامیاب ہو سکتے اللہ کی ہدایت اور دو چیزوں سے پناہ مانگی. صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے ان کا راستہ بتا دے، ان کے راستے پر چلا ہمیں. کون ہے انعام یافتہ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اور گمراہ لوگوں کے راستے سے بچا، مغضوبین کے راستے سے بچا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہود جو ہیں بنی اسرائیل، ان پر اللہ کا عذاب ہے. وہ عذاب کیوں آیا کہ پورے قرآن سامنے ہے. سورہ بقرہ پورا ہوئی، ان کی شہادتوں کی تفصیلات پیغمبروں کے ساتھ، اللہ کی تعلیمات کے ساتھ، اللہ کی کتابوں کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا، اس کے بعد پر ان کو اللہ کا عذاب ہے. اور ظاہری کوئی عیسائی گمراہ ہو گیا. گمراہ کیسے ہو گئے؟ محبت میں گمراہ ہو گیا. اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جن سے محبت کی، محبت میں غلو کر کے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، گمراہ ہو گیا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو میں نے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دے. وآخر دعوانا الحمد للہ.